السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سیکنڈ ایئر تھرڈ سیمسٹر کا سیکنڈ لینگویج عربی کی کلاس ہے، اور اس میں سیکشن بی میں ہم سمریز لکھتے ہیں، اور ان سمریوں کا خلاصہ اس ویڈیو میں ہے۔ سلیبس میں دو سمریز ہیں، ایک ہے القرآن الکریم کے بارے میں، اور دوسرا ہے الحدیث النبوی الشریف۔ انشاءاللہ ہم آج کی اس کلاس میں ان دو لیسنز کے سمریوں کو سیکھیں گے۔ سمری اس طرح سے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے ہر زمانے اور ہر شہر میں نبیوں اور رسولوں کو بھیجا، تو ان میں سے بعض کو صحیفے عطا کیے اور ان کے بعض کو آسمانی کتابیں، جیسا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے عطا کیے گئے، اور سیدنا داؤد علیہ السلام کو آسمانی کتاب زبور عطا کی گئی، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل، اور ہمارے آقا اور تمام نبیوں اور رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو قرآن عطا کی گئی۔ اور یہ آسمانی آخری کتاب ہے، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے بعد کوئی امت نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کے نازل ہونے اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے دین کامل ہو گیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پر چن لیا۔ تحقیق کے قرآن کریم رحمت، ہدایت، نصیحت اور تمام لوگوں کے لیے خوشخبری بن کے آیا، اور قرآن مجید برخلاف دیگر آسمانی کتابوں کے تھوڑا تھوڑا کر کے سیدنا جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا۔ اس قرآن کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نازل ہونے سے پہلے قرآن لوح محفوظ میں محفوظ تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماہ رمضان کی شب قدر میں اس کو لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف نازل فرمایا۔ بس یہ شب نزول قرآن کی اس نسبت سے 1000 مہینوں سے بہتر ہو گئی، اور پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جانب کی گئی 5 آیات مبارکہ پر مشتمل ہے، اور ان 5 آیات مبارکہ ترجمہ یہ ہے: اے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا۔ اس نے انسان کو رحم مادر میں چونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا ہی کریم ہے، جس نے قلم کے ذریعے لکھنے پڑھنے کا علم سکھایا، جس نے انسان کو اس کے علاوہ بھی وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اور قرآن کریم کے بہت نام ہیں جو اس کی عظمت اور بزرگی پر دلالت کرتے ہیں، ان میں سے الکتاب، التنزیل، التذکیر، الفرقان، الہدیٰ، البشریٰ، الرحمہ، الذکر، النور، الہدایہ، المبین، العروۃ الوثقیٰ، حبل اللہ، اور اس کے علاوہ بہت سے نام ہیں۔ اور برخلاف دیگر آسمانی کتابوں کے
قرآن اپنی اصلی صورت پر باقی رہا اور اس کی تحریف و تبدیلی پر کسی کی جرأت ہو سکی نہ ہو سکے گی، کیونکہ اللہ عز و جل خود اس کی حفاظت و صیانت کا کفیل ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، یقیناً ہم نے ذکر قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے، باطل نہ سامنے سے آ سکتا ہے اور نہ پیچھے سے۔ یہ قرآن حکیم حکمت والے اور تعریف والے کے پاس سے نازل ہوا۔ قرآن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ ہے اور یہ ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دیگر کئی معجزے ہیں۔ ان میں سے شق القمر، سفر اسراء و معراج، آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کا نکلنا اور اس کے علاوہ اور معجزات ہے، جیسا کہ آپ سے پہلے رسولوں کے کچھ معجزات تھے، جیسا کہ عصا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا اور اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھی۔ دیگر رسولوں کے وہ سارے معجزات ختم ہو چکے بسبب ان لوگوں کے ختم ہو جانے کے جن میں وہ معجزات ظاہر ہوئے تھے، ان کی خبریں عبرت کے لیے باقی رہ گئی۔ اب رہا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمیشہ رہنے والا عظیم ترین معجزہ، وہ قرآن کریم ہیں، اور وہ قیامت کے دن تک باقی رہے گا۔ جیسا کہ ملاحظہ کیا جاتا ہے کہ بہت سے لوگ ہر زمانے اور ہر شہر میں قرآن پڑھتے ہیں، جانتے ہوئے کہ قرآن کثیر وجوہ سے معجزہ ہے جن کی گنتی کا شمار نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے اس کی فصاحت اور اس کی بلاغت اور اس کا خبر دینا، مستقبل واقعات سے متعلق اور عالم کے اسرار رازوں کو ظاہر کرنا، اور اس کے علاوہ دیگر وجوہات ہیں۔ اور قابل ذکر یہ کہ 700 سے زائد آیتیں اس کے علمی اعجاز کو شامل ہیں، بسبب اس کے جو کچھ اس میں اجرام فلکی کے احوال اور علم بیالوجی کے حقائق اور ماؤں کے رحموں میں جنین کی تبدیلی کو ظاہر کرنا، اور 2 میٹھے اور کھارے سمندروں کے درمیان برزخ کو ظاہر کرنا، اور ہر شے کو جوڑوں میں پیدا کرنا، اور اس کے علاوہ بہت سے وہ امور جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے انسان کے لیے معروف نہ تھے۔ قرآن مکی اور مدنی ہے۔ قرآن کا کچھ حصہ مکی ہے اور اس کا کچھ حصہ مدنی ہے، اور قرآن مکی وہ ہے جو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت سے پہلے نازل ہوا، اگرچہ وہ مکے کے باہر نازل ہوا ہو۔ اور اب رہا قرآن مدنی، تو وہ ہے جو ہجرت کے بعد نازل ہوا ہو، اگرچہ اس کا نزول مدینہ منورہ کے باہر ہوا ہو یا مکے کے اندر ہوا ہو۔ اور مکی صورتیں اکثر چھوٹی ہیں، اور اس چیز نے ان کا یاد کرنا آسان بنا دیا۔ قرآن مکی چند موضوعات کے متعلق بحث کرتا ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کی توحید اور دین اسلام کی طرف دعوت، قیامت کے دن کا آنا، اور سابقہ نبیوں اور رسولوں علیہ السلام کے قصے وغیرہ۔ اور قرآن مکی قرآن کے 2/3 تک پہنچتا ہے۔ اور اب رہا قرآن مدنی، بس اس کی صورتیں اور آیتیں عموماً طویل ہیں، اور یہ نئے موضوعات کے ارد گرد گھومتی ہیں، جیسے فرائض، حدود، حقوق و جہاد وغیرہ۔ بیشتر مکی آیات کا آغاز یا ایھا الناس سے ہے، جبکہ اکثر
مدنی آیات کا آغاز یا ایھا الذین آمنوا سے ہے۔ قرآن کے اکثر حصے میں آیات مدنیہ آیات مکیہ کو منسوخ کرنے والی ہیں۔ قرآن کریم 23 ایئرز سال کی مدت تک نازل ہوتا رہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند کاتب تھے جو آپ کے لیے قرآن کو لکھا کرتے تھے، اور جب کبھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کوئی آیت یا چند آیتیں نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہیں کاتبان وحی کو ان کے لکھنے کا حکم دیتے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان سے فرماتے اس آیت کو یا ان آیات کو فلاں سورے میں لکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں قرآن ایک صحیفے میں جمع نہیں کیا گیا، اور قرآن کو ایک صحیفے میں سب سے پہلے جمع کرنا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں ہوا، اور یہ مصحف آپ کے پاس آپ کی مدت حیات تک باقی رہا۔ پھر یہ خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس منتقل ہوا، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو یہ آپ کی صاحبزادی سیدنا حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس محفوظ رہا، اور آپ نے اس کو خلیفہ سوم سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حوالے کیا، اور آپ کے زمانے میں چند نسخے تیار کیے گئے جو اسلامی ملکوں کو بھیجے گئے، اور آپ کے پاس ایک مصحف باقی رہا، اور وہ مصحف امام سے مشہور ہے۔ قرآن دستور الہی ہے جو سب کو شامل ہے۔ تحقیق کے قرآن عظیم ایک تحفہ بن کر آیا جسے اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو عطا فرمایا، تو اس میں تمام انسانی مشکلات کا علاج ہے، خواہ وہ دینی زندگی سے متعلق ہو یا دنیاوی زندگی سے، اور اس کے احکام اور اس کی تعلیمات ہر زمانے کے موافق ہے، کیونکہ یہ دستور الہی ہے جو قیامت تک تبدیل نہیں ہوگا، اور اس پر عمل کرنا دارین میں سعادت مندی ہے، اور اس سے غفلت کرنا دنیا اور آخرت میں حسرت اور ندامت ہے۔ اور قرآن کی تعلیمات اور اس کے احکام کا خلاصہ درج ذیل ہے۔ پہلا، یقیناً سارا عالم اس کا پیدا کرنے والا ایک ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے نہ کوئی مخالف ہے، اور وہ یکتا، بے نیاز، زندہ اور قائم رہنے والا ہے۔ دوسرا، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے فنا ہونے والا ہے، اور آپ کے رب کی ذات باقی رہنے والی ہے جو جلال اور بزرگی والی ہے، اور وہ ہر طرح کی تمام عبادات کا مستحق ہے، اس کے سارے جہاں کا رب، پالنے والا اور خالق، پیدا کرنے والا ہونے کی وجہ سے۔ تیسری، ہر انسان اپنے اعمال کا ذمہ دار ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور قیامت کے دن ہر نفس کو بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کیا۔ خبردار ہو جاؤ، دنیاوی زندگی کے فنا کے بعد وہاں اخروی زندگی ہوگی۔ چوتھی بات، انبیاء اور رسول علیہم السلام اس کے بندوں میں سے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے چن لیا۔ پانچواں، فرشتہ ایک نورانی مخلوق ہے، اور فرشتے جو کچھ انہیں حکم دیا جاتا ہے کرتے ہیں۔ چھٹا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کیا، گندی اور بری چیزوں کو حرام کیا۔ ساتواں، جن و انس کی تخلیق کا مقصد
اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے: اور میں نے جن و انس کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ 8واں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ عز و جل کی ہی اطاعت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور فرمایا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ 9واں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر اور آپ کی محبت ایمان کی اصل جڑ سے ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کوئی محبت نہیں۔ اللہ تعالیٰ خبر دیتے ہوئے فرمایا: اے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ آخر میں ہم اللہ کی بارگاہ میں اس طرح سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یقیناً ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار اور ہمارے سینوں کا نور اور ہمارے رنج و غم کی جلا بنا دے، اور اے ہمارے رب، تو ہمارے لیے اسے ایسا نور بنا دے جو ہمارے لیے زندگی کے معاملوں کو چمکا دے، اور ایسا چراغ بنا دے جس کے ذریعے ہم تاریکیوں سے نکل جائیں۔ یہ مختصر القرآن الکریم کی سمری ہے۔ ڈگری سیکنڈ ایئر 3rd سیمسٹر کا دوسرا جو لیسن ہے، اس لیسن کا نام ہے الحدیث النبوی الشریف۔ انشاءاللہ اب ہم اس کی سمری کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ سمری کچھ اس طرح سے ہیں: قرآن مجید اللہ عز و جل کا کلام ہے جو عربی زبان میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، اور حدیث شریف جو روایت کی گئی ہو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قول، فعل، تقریر اور صفت سے ہیں۔ حدیث شریف کے راوی حضرات حفاظت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقاریر کی، اور وہ اس کو نقل کرتے ہیں صحابہ، صحابیات اور زوجات النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے واسطے سے۔ قرآن کریم اور حدیث شریف شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصل مصدر ہیں اور عقید ایمان اور نیک عمل کی بنیاد ہے۔ قرآن مجید اجمال اور متن ہے، اور حدیث شریف تفصیل و شرح ہے۔ اسی لیے حدیث شریف کا انکار قرآن ہی کا انکار ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور اس آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے اسے لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عرفہ کے دن حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے خطبے حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا: یقیناً میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ رہا ہوں، جب تک تم ان دونوں کو تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ پہلی چیز اللہ کی کتاب، دوسری اور میری سنت۔ آگاہ ہو جاؤ، کیا میں نے پہنچا دیا؟ اے اللہ تو گواہ ہو جا۔ دنیا و آخرت میں مسلمانوں کی کامیابی و کامرانی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی ہے۔
جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: جس نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت کی، یقیناً اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی۔ حدیث شریف اور قرآن کریم کے درمیان فرق کرنا گمراہی ہے، اس لیے کہ وہ دونوں ایک ہی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور نہ وہ اپنی خواہش سے کہتے ہیں، ان کا کہنا تو وہی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ اب رہا فرق ان دونوں کے درمیان کہ قرآن مجید وحی جلی ہے اور حدیث شریف وحی خفی ہے، اور حدیث شریف میں جھوٹ بات منسوب کرنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص آمدن مجھ پر جھوٹ باندھے منسوب کرے، چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ حدیث شریف کے مشہور ائمہ کرام 6 ہیں، اور وہ یہ ہیں: حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم بعض احادیث شریفہ کو پڑھیں گے۔ پہلی حدیث شریف ملاقات کا سلام سے متعلق حدیث ہے: بات کرنے سے پہلے سلام کیا کرو۔ دوسری حدیث شریف بڑوں کی تعظیم، برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے۔ تیسری حدیث شریف علم کی فضیلت کے بارے میں: علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلے، پس وہ اللہ کے راستے میں ہے یہاں تک کہ لوٹ آئے۔ چوتھی حدیث شریف نیت کی اہمیت: بے شک اعمال کا دار و مدار نیتوں پر موقوف ہے۔ پانچویں حدیث شریف کھانے کے آداب سے متعلق حدیث: اے لڑکے، اللہ کا نام لو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے قریب سے کھاؤ۔ چھٹویں حدیث شریف صفائی: صاف ستھرے رہو کیونکہ اسلام صاف ستھرا مذہب ہے۔ ساتویں حدیث شریف مخلوق کی عظمت: مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال کنبہ ہے، تو اللہ کے نزدیک مخلوق میں سب سے پسندیدہ وہ شخص ہے جو اس کی عیال سے حسن سلوک کرے۔ آٹھویں حدیث شریف سنت کا مرتبہ: جس نے میری سنت سے محبت کی، پس اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی، پس وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ نویں حدیث شریف اخلاقی بزرگیاں: یقیناً مجھے بھیجا گیا ہے تاکہ میں اخلاقی بزرگیوں کو مکمل کروں۔ 10ویں حدیث شریف پرہیزگاری: بے شک تم میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب پرہیزگار لوگ ہیں، جو بھی ہو جہاں بھی ہو۔ یہ الحدیث النبوی الشریف کا مختصر سی خلاصہ، ایک مختصر سی سمری ہے۔